الذی خلقکم والذین من قبلکم، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کا اگر حساب کیا جائے، ایگزیکٹ نہیں، یقینی طور پر نہیں، تقریباً اب تک 7,000 سال گزر گئے ہیں۔ کتنا زمانہ؟ 7,000 سال۔ ایک تحقیق کے مطابق جب سے آدم علیہ السلام اتارے گئے اس وقت سے لے کر آج تک 7,000 سال کا زمانہ گزر گیا۔ اب اس 7,000 سال سے لے کر یہ کتاب اتری ہے تو 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے اللہ اس کتاب کو اتار کر بتاتے ہیں کہ 5,400 سال پہلے سے لے کر پیدا کرنے والی ذات انسانوں کو وہی اللہ ہے، جیسے تمہیں پیدا کیا ایسے ہی تم سے پہلے اتنے سالوں سے اتنے لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے بعد بھی لائیں گے، تمہارے بعد بھی پیدا کریں گے، اگرچہ کہ ہمارے بعد بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہاں ایک چیز بتانا یہ ہے کہ تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے بعد ہم کسی دوسری امت کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، اسی نبی کی آخری امت ہو، یہیں سے معاملہ ختم ہونے والا ہے۔ اب اس لیے کہ یہ کتاب ہے تو اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، لہذا ہمارے پاس سب جتنے لوگ آئیں گے ان کو یہ کتاب یہی بتائے گی کہ تمہارے جیسے تمہیں پیدا کیا گیا ایسے ہی تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اب تمہارے بعد پیدا کرنے کا نمبر نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، یہاں ہونا چاہیے تھا کہ تم اگر اللہ کی عبادت کرو گے۔ عبادت کے کیا معنی آتے ہیں؟ عبادت کے معنی آتے ہیں کہ آدمی اپنی ساری طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دینا اور ہر اعتبار سے اللہ کی نافرمانی سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ ہے عبادت۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتے، آئے نماز پڑھ کے چلے گئے، جیسا جیسا موقع ملا تو آدمی عبادت کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ میں نے عبادت کر لیا۔ عبادت پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک، ماں کے گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک، آدمی کی پوری زندگی کیسی ہو؟ آدمی اپنی پوری طاقت کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے، اللہ کی فرما برداری میں لگا دے، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو دل میں رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے آدمی گناہوں سے بچے، یہ معنی آتے ہیں عبادت کے۔ اب آدمی زندگی میں یہ کرے گا تو اس کو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، حالانکہ یہاں کہنا کیا چاہیے تھا؟ کہنا چاہیے تھا کہ تم یقیناً متقی بن جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم جو محنت کرو گے، تم جو عبادت کرو گے، اگر ہماری مہربانی ہوگی تبھی جا کر تم پرہیزگار بن سکتے ہو۔ عبادت کرنا تمہارا کام ہے، لیکن ہماری مہربانی، ہماری توفیق سے ہی تم کو ہم پرہیزگار بنائیں گے، جن پرہیزگاروں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا سامان تیار لے کر آئی۔ اللہ رب العزت یہاں بتاتے ہیں لعلکم تتقون، تم اگر عبادت کرو گے ہو سکتا ہے لعلکم، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی، اب اللہ رب العزت اپنا تعارف کراتے ہیں کہ اللہ کون؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، زمین کو فرش بنایا ہے۔ دیکھیے والسماء بناء، آگے فرماتے ہیں اور آسمانوں کا ہم نے چھت بنایا ہے۔ حالانکہ سارے سائنسدانوں نے تحقیق کرنے کے بعد یہ بتا دیا کہ زمین گول ہے۔ اب کوئی بھی دنیا کے اندر کی گول چیز بچھی ہوئی نہیں معلوم ہوگی، حالانکہ دنیا کے اندر زمین کے حصے کو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ زمین کو اللہ نے بچھایا ہے۔ انڈا اٹھا لیجیے، انڈے کا چھلکا بچھایا ہوا معلوم نہیں ہوتا، انڈے کا چھلکا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے انڈے کو پیک کیا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز جس کی حیت گول ہو تو دیکھنے میں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ چیز بچھائی گئی ہے، لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہے، اللہ نے زمین کو گول بناتے ہوئے زمین کی شکل ایسی بنائی کہ آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک بچھی ہوئی چیز ہے، آدمی چل رہا ہے اور ایسی بچھی ہوئی چیز ہے کہ زمین کو اللہ نے ایسا بنایا، اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ پانی کی طرح آدمی پیر رکھے تو اندر چلا جائے،
اور لوہے کی طرح سخت بھی نہیں بنایا کہ آدمی چاہے تو بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، بلکہ اللہ نے زمین کو معتدل بنایا ہے جس سے آدمی فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، اس زمین سے مٹی بھی نکال سکتا ہے، اس زمین میں مٹی بھی ڈال کر اس زمین کو ہموار بھی کر سکتا ہے، زمین سے کسی بھی طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہل جوت کر آدمی اس میں بیج بھی بو سکتا ہے، آدمی زمین کھود کر اس میں پہیے ڈال کر گھر بھی تیار کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آدمی کے تصرف میں، آدمی کے ہینڈ ویئر کنٹرول ہو جائے سچی چیز، ایسی چیز زمین کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آسمان کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چھت بنایا ہے، حالانکہ آسمان کو دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ یہ چھت ہے، حالانکہ آسمان چھت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چھت ہے، اس لیے کہ جو چیز چھت ہوتی ہے وہ کسی چیز سے لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ مسجد ہے، مسجد کا یہ چھت ہے، اب اس مسجد کے چھت کو کئی دیواروں نے، کئی ستونوں نے اپنے اوپر لے رکھا ہے، پھر اس کے اوپر کی منزل کی چھت ہے، وہ بھی کئی دیواروں پر، کئی ستونوں پر ہے۔ اب آسمان کو ہم دیکھیں گے تو کہیں دیوار نظر نہیں آتا، کہیں پلر اور ستون نظر نہیں آتے، تو اب وہ کس پر رکے ہوئے ہیں؟ تو ہمارے ذہن کے اعتبار سے چھت کسی چیز پر رکی ہوئی ہوتی ہے، اس چھت کے نیچے آدمی سردی اور گرمی سے بچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان کو ایسے بنایا ہے، دور دور تک معلوم ہوتا ہے کہ یہ چھت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا ہے۔ اب اس پانی برسانے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری ضرورت کی چیزیں نکل رہی ہیں زمین سے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، زمین میں پانی برسانے کے بعد ہم نے نکالا ہے اس بارش سے من الثمرات، پھلوں کو۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پھل بھی آ جاتے ہیں، اناج بھی آ جاتا ہے، ترکاری بھی آ جاتا ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے نفع کے لیے ہے۔ رزقا لکم، تمہیں رزق کے طور پر، تمہارے لیے رزق بنا کر ہم نے زمین سے نکالا ہے۔ رزق کے معنی ہم سمجھتے ہیں کھانے کی چیز۔ آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں، وہ کپڑا دھاگے سے بنا ہے، وہ دھاگا روئی سے بنا ہے، وہ روئی درخت سے نکلا ہے، وہ درخت زمین سے اگی ہے۔ ہر چیز جو انسان کو کام آ سکتی ہے وہ چیز رزق ہے۔ آدمی کو جو بھی چیز مہیا ہو رہی ہے، جو بھی چیز مل رہی ہے، وہ ساری چیز روزی ہے۔ روزی کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کھا لیا تو اسے روزی مل گئی، روزی کا یہ مطلب ہے کہ آدمی کی ضرورت کی جو جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں رزق میں شمار ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں روزی میں شمار ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اللہ نے اسی میں سے پھلوں کو نکالا، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ اب دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی زمین میں ہل جود رہا ہے، انسان زمین میں ہل جودنے کے بعد سمجھتا ہے کہ میں نے میری محنت دے ہوئی، پھر اس کے بعد پانی برسا تو زمین سے نکل رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، تم زمین میں بونے کے بعد، زمین میں بیج ڈال دینے کے بعد تم نہیں دیکھتے ہو کہ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ افرأیتم ما تحرثون، اس زمین کو تم نہیں دیکھتے ہو جس میں تم کھیتی کر رہے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس زمین میں کھیتی اگاتے ہیں ہم کہ تم اگاتے ہو؟ انسان خود سمجھتا ہے کہ میں خود کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں۔ اللہ بتاتے ہیں کہ اس زمین سے نکالنے والے ہم ہیں۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بارشیں تم اتار رہے ہو کہ ہم اتار رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں پوچھتے ہیں، اپنی طاقت اور اپنی قدرت بیان کرتے ہیں، لوگوں مجھے پہچانو، میں کون ہوں۔ تم دنیا کے اندر انکار تو کر سکتے ہو، میرے ساتھ دوسروں کو شریک کر سکتے ہو، حالانکہ میری طاقت ایسی نہیں ہے کہ میں کسی کو شریک کر لوں، میں بے نیاز ہوں، کوئی میرا ساتھ دینا، کوئی میرے ساتھ ہونے کے بھی لائق نہیں، ساتھ دینے کے بھی لائق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے ہم نے پانی اتارا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی پانی میں سے ہم نے زمین سے تمہارے لیے پھلوں کو نکالا ہے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر، روزی کے طور پر۔
اب یہاں پر اللہ رب العزت ایک بڑی چیز سمجھا رہے ہیں، اپنی توحید سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہماری قدرت کو، ہماری بارشوں کو، ہمارے پیدا کرنے کے نظام کو، زمین سے اناج غلہ نکالنے کے نظام میں غور کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ توحید کی طاقت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ایک ہے۔ عرب کا بدو تھا، عرب کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ زمین پر اونٹ کے نشانات یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ کا گزر ہوا ہے، اور زمین پر انسان کے پیر کے نشانات یہ بتاتے ہیں کہ انسان یہاں سے گزرا ہے۔ کہ اتنی بڑی کائنات یہ نہیں بتاتی کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، لہذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کہ اللہ بھی ہے، دوسرے سے بھی ہمارا کام ہوتا ہے، فلاں بت سے بھی ہمارا کام ہوتا ہے، فلاں سے بھی ہمارا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ کہ اللہ کی ذات بھی ہے، اوپر والا بھی کرتا ہے اور یہ بت بھی کرتا ہے، اوپر والا بھی کرتا ہے یہ ایشور بھی کرتا ہے، اوپر والا بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے۔ نہیں، ایک ہی اللہ ہے اور وہی سب کچھ ہے اور وہی کرتا دھرتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں تم کو معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم کو پتہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ایک بڑی چیز سمجھا رہے ہیں اس آیت کے اندر، ان ایمان والوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی، کہ تمہاری اس پوری کائنات میں تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ساری کائنات کو ہم نے بنایا، زمین کو ہم نے بچھایا، آسمان کو چھت کے طور پر ہم نے لگایا ہے، اور زمین سے اگانے والے بھی ہم ہیں، اور سب کچھ ہم تمہارے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو تم اگر ایک اللہ کی بات سن لو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکا لو تو کوئی تمہارا شریک، تو تمہارا کوئی کام بگاڑنے والا نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا معنی یہ ہے جیسے منافقوں نے جانتے ہوئے بھی جھٹلایا۔ منافقوں کو معلوم تھا اللہ کے نبی ہیں، اس زمانے کے کافروں کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے جھٹلایا۔ جھوٹا آدمی کیا کرتا ہے؟ جھوٹا آدمی یہ کرتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ سچ یہ ہے، پھر بھی وہ جھٹلاتا ہے۔ اللہ نے آگے بتایا کہ ان منافقین کو عذاب دیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کو دردناک عذاب ہم دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا۔ جھوٹا آدمی سچ کو چھپاتا ہے اپنے فائدے کے لیے اور جھوٹ کو سامنے لاتا ہے۔ اللہ یہی بتاتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کے کام میں کسی کا دخل نہیں، اللہ ہی تنہا سب کچھ کر رہا ہے، پورے کائنات کا نظام سنبھال رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کے معنی میں یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے۔ کیا مطلب؟ صرف ایمان والوں کو خطاب نہیں ہے یہاں، یا ایھا الناس کہہ کر اللہ بتاتے ہیں کہ اے لوگو، چاہے تم ایمان والے ہو، چاہے تم کفر کر رہے ہو، چاہے تم منافق ہو، چاہے تم گنہگار مسلمان ہو، ہر قسم کے لوگ ہوں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ اس پوری کائنات کا نظام کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کے دل کے اندر اللہ نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جو کائنات کے نظام کو دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے، اس کا دل گواہی دے گا کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ضرور ایک خدا ہے، وہی برحق ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے گا۔ اس کے باوجود لوگ کیوں کرتے ہیں؟
ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم فلاں کی بھی پوجا پاٹ کریں، فلاں کے سامنے بھی سجدہ جھکائیں۔ دیکھیے آج مسلمان ہیں لیکن اندر توحید کی طاقت نہیں ہے۔ اگر ایک اللہ کی حقیقی عبادت کرتے تو توحید کی طاقت، وحدانیت کی طاقت ہوتی تو ہر نماز کے وقت مسجدیں بھر جاتی، ہر حکم کو توڑتا نہیں تھا آدمی، ہر حلال طریقے کو اختیار کرتا، ہر حرام سے بچ جاتا، ہر نبی کے طریقے کو اختیار کرتا، نبی کے دشمنوں کے ہر طریقے کو چھوڑ دیتا۔ یہی وحدانیت تھی صحابہ کی زندگی کے اندر، ایک اللہ کو مانتے تھے ایسے جیسے ماننا چاہیے، پوری دنیا ان کے سامنے جھک گئی۔ آج صفیں بھری ہوئی ہیں، مسجدوں میں مسلمان نظر آتے ہیں لیکن وہ تعلق اللہ کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اتنے سارے مسلمان ہو کر بھی اللہ نے ہماری حیثیت کو اور ویلیو کو کم کر دیا ہے، لہذا اپنے اندر اللہ کی وحدانیت کو بسانے کی ضرورت ہے۔ قرآن ایک بہترین کتاب ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ لہذا آگے اللہ رب العزت کافروں سے ایک چیلنج کرتے ہیں کہ تم کو اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، تم اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو، تو اللہ آگے چل کر چیلنج کرتے ہیں کہ لاؤ ایک صورت لا کر پیش کرو، تم زمین سے کھانا اگا کر پیش کرو، تم دنیا کے اندر کیا کر سکتے ہو، ہم کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، ہم کو بے بس نہیں کر سکتے ہو، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، تم جھٹلا کر اپنا ہی نقصان کرو گے، ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سنی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔